یار حضرت علی کی حقیقت میں ایک بات بتا دوں، سننا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ۔ دوسرے سپارے کی آیت ہے یہ، گھر جا کے دیکھنا قرآن شریف ترجمے والا اٹھاؤ، اور جو قرآن شریف ہوتا ہے نا، یا کنارے پہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو حاشیہ بولتے ہیں، اسی میں حضرت علی کا ایک چھوٹا سا واقعہ قرآن شریف میں لکھا ہے، سب لوگ کل کو جا کے دیکھنا۔ سپارہ کون سا ہے؟ دوسرا، حوالہ ہی بتا دیا، آیت میں نے پڑھ دی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، چھوٹا سا واقعہ دیکھیے یار، حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں پہ تالاب ہو، کیا ہو بولو، اور تالاب میں پانی ہوتا ہے، اس پانی میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں، حرام چیز کے چند قطرے ڈال دیے جائیں، حضرت علی فرماتے اب وہ تالاب کا پانی زمین میں خشک ہو جائے، ہوتا ایک ٹائم آتا، اور اس کی زمین پہ گھاس اگ آئے، جمائے، حضرت علی فرماتے اس گھاس کو میری بکریاں کھا لیں، میری بکریاں چر لیں۔ اب قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ رب العزت کی، علی وہ ہے کہ اپنی بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔ بے شک، بہت خوب، بہت خوب۔ اور یہ لپھنگا، یہ غنڈا جو اپنے آپ کو میاں بتا رہے، یہ چرس پیے گا، مارے گا، دھوئے گا، حق علی۔ الحمدللہ، جب کسی کو چھینک آیا کرے نا تو الحمدللہ کہا کرو، جب سننے والا ہوا کرے پاس میں تو یرحمکم اللہ کہا کرو، اور اگر تیسرا اگر اور ہے ویہدکم اللہ، پھر وہ کہے جزاکم اللہ، دعا بھی۔ تمہیں یہ باتیں یاد ہیں؟ سٹوں کی بہت باتیں یاد ہوں، سلپوں کی بھی یاد ہوں، اتنی باتیں یاد ہوں گی، اتنی باتیں، اتنا بڑا مفتی بنا، چوراہے پہ اماموں کو نکال لیا، یہ ساری باتیں یاد ہوں۔ جب جمائی آئے، کیا ہے بولو، جج کرتے ایسے کرتے نہیں کرتے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تو یہ بایاں ہاتھ کی پشت منہ پہ ایسے رکھا، بزرگوں نے کہا شیطان تھوکتا، تم جمائی کے بعد جب دیکھا کرو ٹیسٹ تو نمکین ہو جاتا ہے نا، ارے ہاں نا بولو نا، کبھی ٹیسٹ نہیں لیا؟ تو کیا رکھا کرو یہ، اور دل میں خیال کیا کرو انبیاء علیہ السلام کو جمائی نہیں آتی تھی، اب جمائی کیا آیا کر، جمائی آئے تو منہ پہ ہاتھ رکھو۔ ایک مولانا صاحب نے یہ تقریر کر دی کہ جب جمائی آئے تو منہ پہ ہاتھ جما کے رکھو۔ اس گاؤں میں جمائی داماد کو بولتے تھے، کیا بولتے تھے؟ داماد کو۔ تمہارے یہاں بھی داماد کو جمائی بولا جاتا کہیں کہیں؟ اچھا کہیں کہیں بول، تم نے سنا ہوگا نا۔ اب وہ بہت بڑے عمل کرنے والے گزرے، انہوں نے سوچا مول صاحب کی بھئی بات تو نہیں کٹے گی، آنے دو ذرا جمائی کو، انہوں نے کہا ذرا جما کے ہاتھ رکھیو۔ جیسے ہی جمائی آیا اس نے کہا السلام علیکم ابا، انہوں نے الٹا ہاتھ ایک جما دیا، بولے کیا کر رہے ہو؟ بولے بیٹے یرحمکم اللہ کہے، انہوں نے مارے جما کے بولے الحمدللہ، بولے یرحمکم اللہ بول۔ تو اس لیے میں بات بتا رہا ہوں، جمائی کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ جب منہ بڑا اور آنکھیں چھوٹی ہونے لگتی ہیں اسے بولتے ہیں جمائی۔ اس لیے بات کلیئر کر دیتا ہوں کہ جھگڑا تم کرو، پھسوا مجھے دو۔ ہاں اب بات کہاں چل رہی تھی؟ ہے یاد؟ حضرت علی کی بات تھی۔
यार हजरत अली क्या फरमाते हैं, तकवा देखो, इस कंठे वाले को जो मज़ार पे बैठा है, सुल पे चरस बंग ये सारी चीज़ें उड़ा रहे हो, धुएं और हक अली कर रहे हो, और तुम अपनी बहन बेटियों को सबको लेके जा रहे हो, खुद भी जा रहे हो। बोलो क्या इससे हजरत अली राज़ी हो सकते हैं क्या? तुम खुद ईमानदारी से बताओ। कुरान शरीफ में लिखा है, जो मैंने कुरान शरीफ के हाशिए में लिखा है, जो मैंने बताई ये बात जाके पढ़ लिया। गलत हो तो हजरत को किसी से मुझे बुलवा लियो, तौबा करूंगा सबके सामने। समझ में आ रही? अब मोबाइल में भी सर्च कर सकते हो, मोबाइल में भी, अब तो मोबाइल का दौर है, समझे, देख सकते हो। क्योंकि हम किसी के मुखालिफ नहीं है, जो शरीयत के खिलाफ कदम उठाए, चाहे हमारा बाप ही क्यों ना हो, हम उसके नहीं हैं। समझ रहे बात मेरी? तो जो हक अली करते हैं ना, वो भी कौन बोलो? हाँ, अब तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ो और कहो मौला अली के सदक़े में मेरे बच्चों की सही परवरिश फरमाना। अब मौला अली का नाम लो ना, तो यार हजरत अली तो वो हैं। एक मर्तबा तीर लग गया है, अब तीर लग गया ना, तो एक कांटा भी अगर तुम्हारे ना जरा सा कांटा लग जाए तो वो निकलवाते नहीं हो, और ये जो बोलने लगी फिर दोबारा, ये जो बोल रही है ना, अगर इनका एक पोरा जल जाए तो रात भर उई 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 करती फिरती है। ये सही बता रहे हो, उई उई करती फिरती है, बार बार क्लोजअप लगाएगी, बार बार टोप लगाएगी, और रात भर शौर। एक छाले पर हजरत अली इतना बड़ा तीर कैसे निकलवाए? सहाबा ने अर्ज किया अली को नमाज में जाने दो। सुभान अल्लाह बोलो। क्योंकि अली नमाज पढ़ते थे, सल्ली का अन्ना का तरा फ़इल्लम तकुल तरा फ़इन्नहु यरा। नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम खुदा को देख रहे हो। हजरत अली जब नमाज में आए, तीर निकाल लिया, हजरत अली को पता ही नहीं चला। और अपना क्या हाल है? नियत बांधता है, ऐसे कहता अल्लाह, और पंखे गिन रहा अल्लाह। इतना सर उठाने की तुझे क्या जरूरत है भाई? सजदे की जगह पे देखो, समझे, ऐसा उठा अल्लाह और बांध, और जहां मच्छर ने कड़ा पटाख दे। एक बच्चा खांस दे तो दूसरा खांस रहा, और बच्चे तो छोड़े, जवान रमजान में लड़ते हैं। ये रमजान में पीछे हाफिज साहब पढ़ते पढ़ते पसीने पसीने, कहीं मुताशाबन लग जाए, इधर धक्का मुक्की चल रही है पीछे वाले, ये नमाजी। और बाज बाज नियत या फरीदपुर में बंद रही हो, टहलिया बहेड़ी में कपड़े खरीद रहा, ध्यान बहेड़ी में। राजिलाबादी ने एक शेर कहा, हजरत राजिलाबादी ने, हजरत इजाजत तो पढ़ दूं, और नहीं भी होगी तब भी पढ़ूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बोला। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। सुभान अल्लाह बोलो सब लोग। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। देखो जमाई आ रही, मुंह पे हाथ रखो। देखो अभी बताया बेटा मैंने तुम्हें, हाथ एंगड़ा के ऐसा मैं ले रहा, जमाई के मजे के मत पूछो। अब से हाँ रखो, कोई बात नहीं यार, अगर हम ही नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? ठीक, अब ये मसला कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं, इसलिए इनके तरह वो कर दिया मैंने। इतने मजे ले रहा है जमाना, कैसे करेंगे? अब नहीं एड़ेंगे, अभी बताया मैंने, मुंह पे हाथ रखा करो। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, मोहब्बत की मेराज। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कहिए या रसूल अल्लाह, तेरे सजदों को भी तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कब? सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना।
لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا، آج جاہل بھی ہے غالم کا لبادہ اوڑے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا۔ اچھا میں نے جو باتیں بتائی ہیں یاد ہیں؟ کس کی؟ مائک کی؟ ہاں بیٹا سنبھالیو، ادھر آ کر وہ خود کر لیں گے۔ مائک اچھا بول رہا ہے الحمدللہ، بڑھیا۔ ہاں اچھا مائک ہے۔ اب میں بعض شاعر بھی بگڑوا دیتے ہیں مائک کو، مولانا بھی، میں بھی مولانا اس وجہ سے کہہ رہا ہوں پہلے اپنے آپ کو بگڑوا دیتے کہ یوں کرو تو کرو۔ ارے بھائی ہم جب مائک کو جانتے ہی نہیں چلانا، یہ جانیں گے ہم جانیں گے؟ کوئی آدمی چاہے گا میرا کاروبار اچھا نہ چلے؟ خود سوچو، کوئی نہیں جائے گا، مگر بس اب وہ یہ کہے کہ حضرت ایسے اٹھاؤ شعر، ایسے تقریر کرو، یوں کرو، تو کیسا لگے گا تمہیں؟ مجھ سے پھاوڑا چلانا نہیں آتا، اگر آدھا گھنٹہ پھاوڑا چلواؤ گے تو بتاؤ میں پھیل جاؤں گا مینڈ پہ یا نہیں؟ اور تم آرام سے آدھا گھنٹہ چلا لو گے نہیں چلا لو گے؟ اور میں 2 گھنٹے تقریر کر لوں گا الحمدللہ آپ کی دعا سے، اللہ غرور تکبر گھمنڈ ریا سے بچا۔ اور تم سے اگر آدھا گھنٹہ بلوایا جائے تو ہاسپٹل میں لے جانا پڑے گا تمہیں، بتاؤ ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی جو جس کا کام ہے وہی تو۔ حضرت راجپور کی بات ہے، یہ بالکل سچی بات ہے، راجپور کی۔ قاری رضی اللہ صاحب بھی تھے، سجاد نظامی اس وقت وہ بھی حیات سے تھے، اور میں جسپور میں پڑھاتا تھا تو میری بھی تقریر تھی۔ سجاد نظامی ناز شریف پڑھ رہے تھے نا، تو نئی کمیٹی کودتی زیادہ ہے، نئی عہدہ ملا، تو وہ میک والے کو اس نے اتنا ٹارچر کیا، اتنا پریشان کیا، بولے حضرت ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، ہمارا جلسہ یوں ہے تو ہے، یہ تمام بات، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ اب وہ سجاد نظامی نعت پڑھتے، میک نہیں بولتا، بیچاری ایک نعت پڑھی 2 پڑھی، کمیٹی والے بولے ڈھیلا ندی میں پھینک دو، کوئی بولا آگ لگا دو، کوئی کچھ لگا دو، اسے 1 پیسہ مت دیو، جس کے منہ میں جو بات آ رہی مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے سجاد نظامی سے کہا 2 پڑھ لی، وہ بیچارہ پسینے بغیر میک کے، میں نے کہا آپ بیٹھو بعد میں پڑھیو۔ میں کرسی پہ، میں نے کہا یار کیوں کسی کا دل دکھا رہے ہو یار؟ کوئی بھی کاروبار کر رہا ہے یہ چاہے گا کہ اس کا کاروبار غلط چلے؟ خود سوچو، تم چاہو گے تمہارا کاروبار غلط چلے؟ میں نے کہا اس بندے کا کاروبار ہے۔ جتنے کمیٹی والے تھے میں نے کہا تم نے جلسہ کرا ہے گالیاں بکنے کے لیے یا کچھ اللہ اور رسول کا ذکر سننے کے لیے کرا؟ میں نے کہا بیٹھو ذرا، سب کو میں نے بٹھا لیا اور میں نے کہا یہاں تک میری آواز جائے گی، نہیں جائے گی تم آگے بیٹھو۔ انہیں سب کو بٹھا لیا سمجھا کے، اور میں نے ان سے اشارہ کر دیا، میں نے کہا تم اطمینان سے سنبھال سکو تو سنبھال لو، ٹینشن مت لو، کوئی پریشانی نہیں، مشین ہے، چلتے چلتے آدمی کا انتقال ہو جاتا، یہ تو مشین۔ یار 5 منٹ نہیں لگے، اس بندے نے مائک ٹھیک کر کے لا کے رکھ دیا۔ تو میں نے کہا اب بتاؤ، کیونکہ میں اس کی طرف سے ہو گیا نا تو اس کا حوصلہ بڑھ گیا، تو میں نے کہا یہ بتاؤ تمہارا میک کیسے ٹھیک ہوا؟ بولے حضرت ان کمیٹی والوں نے میرا دماغ خراب کر دیا، میں نے تار کی جگہ رسی جوڑ دی تھی۔ یہ فالٹ نکلا، تو معاف کرنا نا، معاف کرنا۔ اب بتاؤ اس کا دماغ خراب ہو گیا، ادھر تار جوڑ رہے، تار تو جلے جوڑتے نا، تار کی جگہ نے رسی جوڑ دی، اور رسی بولے گی کیا؟ تو تم ٹینشن مت لو، تار چھٹا وہ جڑ جائے گا، یہ رسی مت جوڑی اور اتنا دھیان رکھیں۔ چلو میں ایک اچھا بول رہا، اللہ برکت فرمائے۔